أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65 سے 70۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نکون اول من القی۔ قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والے جو دو معجزات تھے ان کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی عصا کو سانپ بنتے دیکھا، تو اس نے لوگوں کی نظر میں اس معجزے کو بے وقت ثابت کرنے کے لیے یہ اعلان کیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم بھی اس جادو کا مقابلہ جادو کے ذریعے سے کریں گے۔ اب لوگوں نے سمجھا کہ یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں ہے بلکہ یہ تو جادو ہے، تو جادو کا توڑ تو جادو سے ہو سکتا ہے۔ اب اس کے علاوہ فرعون کے پاس کوئی اور رستہ بھی نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو جادو قرار دینے کے علاوہ۔ اب اس نے مقابلے کا اعلان کیا اور اس کے بعد اللہ کی کرنی اور اللہ کی طرف سے یقیناً اس میں مصلحت اور حکمت تھی کہ اللہ پاک نے جگہ کا تعین بھی موسیٰ علیہ السلام سے کروایا۔ فرعون نے کہا کہ آپ جگہ مقرر کرو، شاید وہ اپنے آپ پر اعتماد کی وجہ سے ایسا کہہ رہا تھا کہ جو جگہ رکھنی ہے رکھ لو، جو وقت رکھنا ہے رکھ لو۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے ہی جگہ اور وقت وغیرہ کا تعین بھی کروایا، اور اس میں یقیناً مصلحت اور حکمت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو یوم الزینہ تھا، سب سے بڑی گیدرنگ کا دن، اس کا انتخاب کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے حق واضح ہو سکے اور فرعون کی خدائی کے جھوٹے دعوے کی کلی کھولی جا سکے۔ اور دوسری اللہ کی طرف سے یہ حکمت ہوئی کہ جب فرعون پوری تیاری کے ساتھ جادوگروں کو اس نے یہ ٹارگٹ دیا کہ موسیٰ اس طرح لاٹھی کو سانپ بناتے ہیں تو تم بھی اس کی تیاری کرو، جب انہوں نے اس کی پوری تیاری کر لی تو میدان میں آ گئے، اور میدان میں آ کر وہ تو یہی سمجھتے تھے نا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جادو کے زور پہ ہی ایسا کرتے ہیں۔ تو جب وہ میدان میں آ گئے تو اللہ پاک کی طرف سے جو حکمت عملی اور مصلحت تھی
اس کے مطابق اب دوبارہ جب مقابلے کا آغاز ہوا تو اب بھی انہوں نے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا کہ آپ جیسے چاہتے ہیں، آپ پہلے باری لینا چاہتے ہیں آپ لے لیں، اگر آپ تیار نہیں ہیں تو ہم تیار۔ اللہ اکبر، بڑے اعتماد کے ساتھ انہوں نے ایسا کہا، اور اس میں بھی یقیناً یہ حکمت اور مصلحت تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اختیار مل گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلی باری لیں، اور حکمت اور مصلحت اس میں اللہ کی طرف سے یہ تھی کہ جب وہ جادوگر اپنے سارے شعبدے اور اپنے سارے جادو کے کمالات دکھا لیں گے نا، تو اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے، آپ کی جو لاٹھی ہے، وہ پھینکی جائے گی، اور پھر وہ ان کے تمام شعبدوں کو اور ان کی تمام رسیوں اور لاٹھیوں کو جو سانپ بنی ہوئی لوگوں کو دکھائی دے رہی تھیں، وہ ان تمام کو کھا جائے گی اور ان کو ہڑپ کر جائے گی، اور اس طرح ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے کھل جائے گی۔ اور یہ اس کے اندر اللہ پاک کی طرف سے مصلحت پوشیدہ تھی، اس وجہ سے ان کو جادوگروں کو پہلے موقع دیا گیا باری لینے کا۔ اس کے بعد پھر یہ مقابلہ شروع ہوا، پہلے جادوگروں نے باری لی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ سب کو ہڑپ کر گیا، موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، حق جیت گیا، فرعون اور جادوگر شکست کھا گئے۔ اور اس کے بعد وہ جو جادوگر تھے انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے جادو کی اس موسیٰ علیہ السلام کے ایک عصا کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، وہ چونکہ جادو کے ایکسپرٹ تھے نا، وہ تو سمجھ کے ہوں گے کہ کیا صورتحال ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی اور ہمارے جادو کی آپس میں کوئی مماثلت نہیں، دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں آپس میں۔ اس لیے جادوگر اندر سے بدل گئے، ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، انہیں یقین آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے سچے نبی اور رسول۔ اللہ اکبر، ان کے ایمان اور یقین نے ان کو فوراً سجدے میں گرا دیا۔ جو ابھی چند لمحے پہلے فرعون کے لالچ کی وجہ سے، عہدوں کے لالچ کی وجہ سے، مال و دولت کے لالچ کی وجہ سے، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے، پرعزم تھے، کانفیڈنٹ تھے، وہ سارے کے سارے اب سجدے میں گر چکے ہیں۔ ایمان لانے سے دیکھیے انسان کیسے یکسر بدل جاتا ہے، اس کی دوستی اور دشمنی کے معیار بدل جاتے ہیں، اس کی پسند اور ناپسند کے معیار بدل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ اب ان کی ترجیح دنیا کا مال نہیں، دنیا کے عہدے نہیں، بلکہ اب ان کی ترجیح کیا ہے؟ رب کی رضامندی، گناہوں کی معافی اور اللہ کے ہاں سرخرو ہونا، آخرت کی کامیابی۔ تو آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی اور جادوگروں کا ایمان لے آنا۔ آیت نمبر 65 سے، قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، انہوں نے کہا یعنی جادوگروں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما یا تو یعنی یہ دو آپشن جب کسی چیز کے دینے ہوں تو پھر اس کے لیے اما استعمال ہوتا ہے۔ پہلا آپشن اما یا تو ان کے، یا تو یہ کہ تلقیا تو پھینکے، پہلا آپشن تو یہ ہے کہ آپ پھینکیں، پہل آپ کریں، آپ باری لیں، و اما ان، اور یا یہ کہ نکونا، ہم ہوں، اولا، پہلے، من القا، جو پھینکیں، یا تو آپ پہل کریں پھینکنے میں، اپنی آپ لاٹھی پھینکیں، یا پھر ہم پہلی باری لیتے ہیں، ہم پہلے پھینک لیتے ہیں۔ کانفیڈنس کا بھی اظہار، کتنا اعتماد تھا اپنے جادو پر۔ قال، کہا اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، بلکہ میں پہلے نہیں پھینکوں گا، بلکہ القو، پھینکو، القو، تم پھینکو، فاذا، تو اچانک، یکا یک،
حبالہم، حبل رسی کو کہتے ہیں نا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ فَإِذَا، اذا یہاں فجائیہ ہے، اچانک کے معنی میں، فَإِذَا تو یکا یک اچانک، حبال، حبال رسیاں، ہم ان کی، حبالہم ان کی رسیاں، وَإِسِيُّهُمْ عصا لاٹھی کو کہتے ہیں نا، اور اس کی جمع اسیون، اسیون، وَإِسِيُّهُمْ اور ان کی لاٹھیاں، یخیلو خیال میں ڈالا جاتا تھا، یخیل الیہ اس کے خیال میں ڈالا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، کس کے خیال میں؟ موسیٰ علیہ السلام کے یا دیگر لوگوں کے، جو بھی دیکھتا، یخیل الیہ اس کے خیال میں ڈالا جاتا تھا، من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے، ان کے خیال میں، اس کے خیال میں کیا ڈالا جاتا تھا ان کے جادو کی وجہ سے، اس کا ذکر آگے ہے۔ وہ خیال میں یہ ڈالا جاتا تھا دیکھنے والے کے یا موسیٰ علیہ السلام کے، انہا کہ واقعی وہ، کہ بے شک وہ یا واقعی وہ رسیاں اور وہ لاٹھیاں، تسعا دوڑ رہی ہیں، سعی ہوتی ہے نا تیز تیز دوڑنا، انہا کہ واقعی وہ تسعا دوڑ رہی، دیکھنے والے کے خیال میں یہ ڈالا جاتا تھا، یعنی اس کو یہ خیال آتا تھا کہ یہ واقعی دوڑ رہی، کیونکہ جادو حقیقت نہیں ہوتی، معجزہ حقیقت ہوتا، حقیقت میں چیز کی حالت بدل جاتی ہے، لیکن معجزے میں وہ چیز حقیقت نہیں بدلتی، صرف دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے، اس کی آنکھوں پہ جادو ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے سورہ اعراف کے اندر ان کے جادو کا تذکرہ کیا، جادوگروں کے، تو اللہ پاک نے کہا کہ انہوں نے بہت بڑا جادو کیا، اور سحروا اعین الناس انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ تو جادو صرف آنکھوں پر ہوتا ہے، جیسے یہ ہپناٹزم اور اس طرح کی چیزیں۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ پاک نے جو سورۃ الاعراف میں کہا نا کہ بہت عظیم اور بڑا جادو کیا، اس سے بھی، اور یہاں جو الفاظ ہیں فَإِذَا اچانک یکا یک، کوئی دیر نہیں لگی، ایسے پھینکی اور ایسے وہ سانپ بن گئی، بنی نہیں، دیکھنے والوں کو ایسا لگتا، خیال میں یوں ڈالا جاتا۔ تو ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جادو کے لیے بہت زیادہ تیاری تھی، بڑی بھرپور تیاری کے ساتھ وہ آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ فَأَوْجَسَ، فا تو، اوجسا محسوس کیا، فی نفسہ اپنے دل میں، فاوجسا تو اس نے محسوس کیا، فی نفسہ اپنے دل میں، خیفتن خوف۔ اللہ اکبر۔ کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ خوف ایک طبی خوف تھا، پتا تھا ان کو کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے، اللہ کی مدد میرے ساتھ، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف کا پیدا ہونا، اچانک پورا میدان سانپوں سے بھر گیا، تو ایک فطری چیز ہے نا، اس کو طبی چیز کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام کو بھی طبی جو خوف ہوتے ہیں یا طبی لوازمات ہوتے ہیں، وہ سارے اللہ پاک نے نبیوں کو بھی لگائے ہوئے ہیں، جیسے شادی کی ضرورت ہے، جیسے نیند کا آنا ہے، جیسے کھانے کی ضرورت ہے، بھوک لگنا ہے، قضاء حاجت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے طبی چیزیں یا طبی لوازمات جو ہے نا، یہ اللہ پاک نے نبیوں کے ساتھ بھی جوڑے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نبی کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان ساری چیزوں سے اگر کوئی پاک ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا نا، یہ کوئی نبوت کے عہدے اور اس منصب کے کوئی منافی خوف نہیں تھا، یہ ایک فطری اور طبی خوف تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا کہ اب کیا بنے گا، یہ اتنا کچھ۔ اللہ اکبر۔ خوف کئی طرح کا ہو سکتا ہے نا، یہ بھی خوف ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ ان سارے سانپوں کو دیکھ کر ہی نعرے مارتے ہوئے بھاگ جائیں فرعون کے،
اور ہماری باری نہ آئے. تو اس طرح کے کئی خوف ہو سکتے ہیں. قلنا، ہم نے کہا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کہا. کیا کہا؟ لا تخف، ڈریے نہیں. اے موسیٰ لا تخف، ڈریے نہیں. انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، کا معنی بھی تو ہے اور انتا کا معنی بھی تو ہے، اس لیے ہم کا معنی کریں گے تو یا تم یا آپ، اور انتا کی وجہ سے ترجمہ کریں گے ہی، حسر کا معنی، ہی کا معنی پیدا ہو گیا، زور دینا مقصود ہے. انکا انتا، بے شک تو ہی، الاعلی، یقیناً تو ہی غالب ہے. الاعلی، اونچا، غالب، غلبہ تیرا ہی ہوگا. اے موسیٰ ڈرو نہیں، یقیناً غلبہ آپ ہی کا ہوگا. وَأَلْقِ، اور پھینک، مَا فِي یمینک. اب موسیٰ علیہ السلام کی باری تھی نا، اللہ پاک براہ راست نگرانی کر رہے تھے سارے مقابلے کی. اللہ اکبر. تو جس مقابلے کی نگرانی خالق کائنات خود کر رہا ہو، اس میں بلا اللہ کے لشکر کی اور اللہ کے بندوں کی اور اللہ کے نبیوں کی بلا شکست ممکن ہو سکتی تھی. فرمایا ڈریے نہیں موسیٰ علیہ السلام. وَأَلْقِ، اور پھینک، ما جو فی یمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں. تلقف، تلقف، وہ نکل جائے گا. تلقف، نکل جائے گا. ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے. یہ جو کچھ انہوں نے شعبدہ بازی بنائی ہے نا، یہ جو میدان میں ساری رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن کے بھاگتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں لوگوں کو، حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہے. تو فرمایا کہ اے موسیٰ جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، یعنی لاٹھی ہے. دائیں ہاتھ کی اہمیت کا بھی پتہ چلا، سنت ہے نا دائیں ہاتھ سے چیز پکڑنا، پکڑانا، آغاز کرنا دائیں ہاتھ سے. اے موسیٰ جو آپ کے دائیں ہاتھ میں نا، اس کو پھینکیے، یعنی لاٹھی، عصا. یہ جو کچھ انہوں نے شعبدہ بازیاں کی ہوئی ہیں، جادو کیے ہوئے ہیں نا، یہ ان سب کو کھا جائے گی، نکل جائے گی. انما، بے شک، صنعوا، جو انہوں نے کیا، کید ساحر، وہ جادوگر کی چال. جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت نہیں ہے. کیدو چال ہے، ٹرک ہے. ساحرن، ایک جادوگر کا، ایک میجیشن کا. بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں. ولا یفلح، اور نہ ہی کامیاب ہوتا ہے، الساحر، جادوگر، حیث اتا، جہاں بھی وہ آئے. اور ابو موسیٰ علیہ السلام، جادوگر کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جادوگر کہیں بھی کامیاب نہیں ہوتا. جہاں بھی آئے، جدھر سے بھی آئے، جب بھی آئے، جادوگر ذلیل و رسوا ہی ہوگا. بڑے بڑے جادوگر، کسی جادوگر نے کوئی نام کمایا دنیا میں؟ کو بڑا نام پر جادو گزرا ہو دنیا میں جادوگر؟ کوئی بھی نہیں. تو یہ جتنے جادوگر ہیں، جادو کروانے والے ہیں، کروانے والیاں ہیں نا، یہ جو خامد بیوی کے درمیان، بہن بھائی کے درمیان، ماں بیٹی کے درمیان یہ نفرتیں حائل کرنے والے جادوگر اور جادو کروانے والے اور کروانے والیاں، یہ سب اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلت و خواری ان کا مقدر ہوگا. اللہ اکبر. اور جادو کروانا کفر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے گناہ بیان کیے ہیں نا، ان کے اندر ایک ہے جادو، السحر. جادو اکبر الکبائر ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے چوٹی کا گناہ ہے یہ جادو کروانا. اور سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے اس کو کفر کہا. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. یہ جادو کا کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا جیسا کہ لوگ سمجھتے تھے، بلکہ یہ کس نے کیا تھا؟ یہ شیطانوں نے کفر کیا تھا.
تو یہاں اللہ پاک نے جادو کو براہ راست کفر ہی کہہ دیا۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آئے۔ تو آج یہ جادوگر بھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور واقعی نہیں کامیاب ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا اور وہ ایسا ہی ہوا، سارا کچھ وہ لاٹھی ہڑپ کر گئی۔ وہ لاٹھی سانپ بن کے بلکہ بہت بڑا اژدہا بن گئی، اور پھر وہ ساری چیزیں یک لخت کھا گئی۔ فَأُلْقِيَا، جب جادوگروں نے اپنے جادو کو بے وقت ہوتے دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو غالب آتے دیکھا، یک دم ان کے دل کی دنیا بدل گئی، اور مومن ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اللہ اکبر۔ تو القیا، تو گرا دیے گئے، یہ فعل مجہول ہے۔ القیا، گر گئے نہیں کہا اللہ پاک نے، بلکہ گرا دیے گئے، یعنی ایسے جیسے کوئی نہ نظر آنے والی کوئی قوت ہے جو ان کو پکڑ کے زبردستی گرا رہی ہے۔ یہ ان کے ایمان کی قوت کی طرف اشارہ۔ فَأُلْقِيَا، یعنی اتنی سپیڈ سے وہ گرے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ خود اپنی مرضی سے نہیں گرے، بلکہ کوئی چیز ان کو گرا رہی ہے۔ فَأُلْقِيَا، تو گرا دیے گئے، السَّحَرَةُ، جادوگر۔ یہ ساحر کی جمع ہے، السَّحَرَةُ، جادوگر، مجیشنز، گرا دیے گئے، سجداً، سجدے کرنے والے، اس حال میں کہ وہ سجدہ کرنے والے تھے۔ ویسے نہیں گرائے گئے، بلکہ سجدے کی حالت میں گرائے گئے، سجداً، اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے تھے۔ یہ ساجد کی جمع ہے سجدہ۔ قالوا، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، بی، پر، ربی ہارون، ہارون کے رب پر، و موسیٰ، اور موسیٰ کے رب پر۔ اللہ اکبر۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے جادوگر تھے، مفاد پرست تھے، فرعون کے ہم نوا تھے، اس کے چمچے تھے، جب ایمان لائے تو فوری طور پہ ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی ہیں، ہارون علیہ السلام ان کے پیغمبر ہیں، ان کا رب اب رب العالمین ہے، جو تمام کائنات کا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ان جادوگروں کے ساتھ فرعون کا کیا رویہ تھا، اس کا کیا ریئیکشن ہوا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ پڑھیں گے اگلی آیات میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔